جب یہ میرے سر کے اوپر یہ ظالم مارتے تھے ISI کے یہ بغیرت، چند بغیرت، تو سیدھے آسمان میری چیخیں جاتی تھی۔ باجوہ ذمہ دار ہے، اس کے ساتھ چند کرپٹ جرنیل ذمہ دار ہیں جو اس مافیا کو لے کے آئے ہیں، جنہوں نے 11,000 ارب میرے ملک کا، میرے غریبوں کا، اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں آج وہ میرے بیٹے جن کو میں نے کاگول سے تعلیم حاصل کی، جنہوں نے میرے اس ملک کی تنخواہ کھا رہے ہیں، میرا ٹیکس کا پیسہ اور آپ کے ٹیکس کا پیسہ، اس سے ان کو تنخواہ ملتی ہے، اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں، بلیک میلنگ کرتے ہیں، ہم بھیک مانگ رہے ہیں۔ آصف منیر صاحب اس پہ دھیان دو، کون ذمہ دار ہے؟ باجوہ ذمہ دار ہے، اس کے ساتھ چند کرپٹ جرنیل ذمہ دار ہیں جو اس مافیا کو لے کے آئے ہیں، جنہوں نے 11,000 ارب میرے ملک کا، میرے غریبوں کا، اور آج غریب آٹے کی کتاروں میں کھڑا ہے۔ 150 روپیہ جو ہے اس وقت 1 کلو آٹا ہو چکا۔ یقین کریں کل ایسی باتوں کے اوپر میں نے، حالانکہ جب ظلم کیا گیا تو میرے آنسو خشک ہو گئے، میں نے کہا میں جہاد کروں گا خدا کے فضل سے، لیکن کل میرے پھر آنسو نکل گئے جب مجھے میرے بھائی نے مجھے آ کے کہا کہ میں نے گاڑی کھڑی کی اور 20 روپیہ جو ہے کسی کو دیا، خیرات لینے والے، اس نے کہا میں نے 2 روٹیاں کھانی ہیں، 20 روپے پہ 2 روٹیاں نہیں آ سکتی۔ یہ ہے آصف منیر صاحب آج میرے ملک کی حالت، اور اس کے ذمہ دار باجوہ اور اس کے چند کرپٹ جرنیل ہیں۔ اس لیے تم کو ٹھیک ہونا پڑے گا، میرے ملک کے لیے، اپنے اس ملک کے لیے، اپنی افواج کے لیے تمہیں ٹھیک ہونا پڑے گا۔ یہ نفرت کی بات نہیں، یہ اصلاح کی بات ہے۔ اس لیے کہ اگر تم اصلاح کی طرف چل پڑو گے تو میرا ملک ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ اسی طریقے سے میرے یہ وکلاء، خاص کر بخاری صاحب جگہ جگہ پہ کھڑے ہوں گے، ہمارے لیے معظم بٹ صاحب بھی کھڑے ہوں گے اور ہماری ضمانتیں کراتے رہیں گے، لیکن اس سے آگ آگے جائے گی۔ میرے دوستو، وقت کافی ہو چکا۔ آج میں اپنے سارے جرنیلوں کو عزت کے ساتھ کہتا ہوں کہ 22 کروڑ لوگ تمہارے وار کرمنل نہیں ہیں، جنگی قیدی نہ سمجھو ہمیں، ملک کے لوگوں کو، خاص کر وکلاء کو جنگی قیدی نہ سمجھو۔ میری عدالتوں کے ججوں، اپنے ضمیر کو جگاؤ، اور ہیں ایسے چھوٹی عدالتوں میں، بڑی عدالتوں میں جج جو ضمیر کی آواز کے اوپر قانون اور آئین کے تابع رہ کر اپنے فیصلے دیتے ہیں۔ اٹھو، یہ تمہارا ملک ہے، یہ تمہاری عدالتیں ہیں، جس کے لیے ان وکلاء نے 15 سال پہلے جدوجہد کی۔ اور اگر عدالتوں کے اندر اس قسم کے مفروضے پہ اور فرضی کیسز بنا کے آتے ہیں تو آپ کا کام ہے کہ ان کو ننگا کرو گے، ان ایجنسیوں کے لوگوں کو ننگا کرو گے۔ میں اللہ کی قسم، یہ PDM ہمارے، میں اب سیاسی صرف ایک بات کر رہا ہوں، PDM ہمارے 1 گھنٹے کی مار ہے، لیکن اس کے پیچھے میری یہ ایجنسیاں ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ یہ کیوں ان کے پیچھے ہیں، ان کی سرپرستی کیوں کر رہے ہیں، مجھے یہ معلوم نہیں، کیونکہ انہوں نے تو میرے ملک کو تباہی کے دہانے پلایا۔ یہی وہ ہیں جو قانون کی، جنہوں نے خود اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے اپنے حرام کے مال کو، اس ملک کے لوٹے ہوئے مال کو، نیب کے قانون کو تبدیل کیا۔ ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور حیران ہے۔ جو ریٹائر ججز ہیں میرے پاس آتے ہیں، مجھے ٹیلی فون کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کون سا ملک ہے؟ اس لیے میں آخری بات کر رہا ہوں، اور وہ بھی ہے آپ کے وکیل کی۔ میں چاہتا ہوں میرے وکلاء کہ رول آف لا کی یہ موومنٹ جو ہے، اس میں کسی طرح کمی نہ آئے، آپ اپنا فرض ادا کریں۔ اللہ کی قسم میں روزانہ نکلتا ہوں شہادت کے لیے، روزانہ، کہ یا اللہ جس طرح ارشد شریف کو مار دیا گیا ان ایجنسیوں نے، اللہ مجھے بھی اس طرح شہید کر دے، اس لیے کہ یہ خون پکار رہا ہے کہ اس قسم کی قربانی سے میرا ملک اٹھے گا، میرا ملک آزاد ہوگا، ملک کے دشمن ننگے ہوں گے، اور ہو رہے ہیں۔ ہر فورم کے اوپر
آپ دیکھ لیں کہ ان کو دنیا کیا کہہ رہی ہے، 1 کروڑ پاکستانی بیرون ملک کیا کہہ رہا ہے، جو جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ملک کو بچانے کا کیا رستہ ہے، وہ آج ان کو کیا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی اصلاح کر دو، مثبت بات کر رہا ہوں، غصے سے نہیں، ادب سے کر رہا کہ اپنی اصلاح کرو۔ اور یہ تحریک ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ جگہ جگہ کریہ ہر بار روم کے اندر، ساری بار اسٹیشن کے اندر، ساری بار کونسلوں کے اندر بڑے بڑے وکلاء کو ہم لے کے آ رہے ہیں، وہاں پھر ہم کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے، صرف قانون۔ اس لیے کہ آج جتنی قانون کی حکمرانی کی ضرورت ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ آپ کے سامنے ایجنسیاں پکڑتی ہیں، کپڑے نکالتی ہیں، ویڈیو بناتی ہیں اور شرم نہیں آتی۔ مجھے بتائیں میری بہنوں، میری بیٹیوں اور میرے بھائیوں، اس وقت میری عمر 75 سال تھی، دسمبر 8 کو جو ہے وہ 76 سال ہو چکی ہے۔ خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ جب یہ میرے سر کے اوپر یہ ظالم مارتے تھے ISI کے یہ بغیرت، چند بغیرت، تو سیدھے آسمان میری چیخیں جاتی تھی۔ اور اس پر ہی نہیں، ویڈیو بناتے تھے، آڈیو سے دوسروں کو سناتے تھے۔ کوئی ان کا باپ جو ہے ادھر بیٹھا ہوا تھا، حرام خور، میرے ملک کا مجرم، اس کو سناتے تھے۔ اور آپ یقین کرو گے، شاداب جعفری صاحب 2 دن پہلے حافظ آباد کے ایک خدا جانے MNA تھا، MPA تھا یا کوئی سیاسی ورکر تھا بڑی عمر کا، اس نے خان صاحب کو بتایا، خان صاحب مجھے ISI والے لے گئے اور وہ ویڈیو بتائی جو اعظم سواتی کے اوپر جو ہے جس طرح انہوں نے تشدد کیا تھا، اور مجھے کہنے لگے کہ ٹھیک ہو جاؤ ورنہ تمہارا یہ حشر ہوگا۔ اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں آج وہ میرے بیٹے، جن کو میں نے کابل سے تعلیم حاصل کی، جنہوں نے میرے اس ملک کی تنخواہ کھا رہے ہیں، میرا ٹیکس کا پیسہ اور آپ کے ٹیکس کا پیسہ، اس سے ان کو تنخواہ ملتی ہے۔ اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں، بلیک میلنگ کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ مر جانا ان کے لیے مقام تھا۔ کہ ہم نے جو حرکت کی ہے، دنیا کے کسی انسانی ملک کے اندر اس سے کم اخلاق، کم گراوٹ کی کوئی حد ہوتی ہے۔ ان کو تو چولی پر پانی میں مرنا چاہیے تھا۔ ان بغیرتوں کو معافی چاہتا ہوں، مجھے اپنی بیٹیوں کے سامنے یہ لفظ استعمال نہیں کرتے، ان کو سنانے کے لیے کر رہا ہوں۔ ان کو مرنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ مجھ پہ ظلم ہونے والے، تشدد ہونے والے، کسٹوڈیل ٹارچر کے اندر۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر مجھے میرے ملک کا سب سے بڑا عدلیہ کا جج، چیف جسٹس بندیال اگر مجھ کو انصاف نہیں دلا سکتا تو میں کہاں جاؤں گا؟ میں ان میں آؤں گا انشاءاللہ تعالی، یہ انصاف لے کے دیں گے ایک نہ ایک دن۔ اس لیے لوگوں کو، جنرل صاحب، لوگوں کو بھیڑ بکریاں نہ سمجھیں۔ میرے اگر قتل سے تمہارا غصہ عمران خان کے اوپر ٹھنڈا ہو سکتا ہے تو بسم اللہ۔ اگر عمران خان کو خدا را اپنے غصے کو، اپنی کسی رنجش کو 22 کروڑ لوگوں کو سزا نہ دے، اگر عمران خان کے خلاف آپ کے دل میں اتنی نفرت ہے، اس نفرت کو دور کریں لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور اس عہدے کے لیے جس میں سب سے بڑی عزت آپ کو میری افواج کے آرمی چیف کی حیثیت سے دی گئی ہے۔ تمہاری ابھی شروعات ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ملک دیکھ رہا ہے، میرے ملک کے صحافی دیکھ رہے ہیں جن کے لوگوں نے کپڑے نکالے گے ایجنسیوں نے۔ آج معیز پیرزادہ کہاں ہے؟ عمران ریاض نے کون سا بڑا جرم کیا تھا؟ ایاز میر کو دیکھیں، چودھری غلام حسین کو دیکھیں، فاروقی کو دیکھیں،
یہ سارے لوگ معید یوسف کو دیکھیں، یہ سارے لوگ کس پاداش کے اندر، اس پہ میں آتا ہوں جو مجھے علی احمد کرد نے جو بات بتائی کہ سارا میرا میڈیا کو جو صدا دی جا رہی ہے تاکہ وہ کچھ نہ بول سکیں، آپ کی کرپشن کو ظاہر نہ کر سکیں. علی کرد کو جب میں نے 45 منٹ تک اس عظیم شخص نے میرے سے بات کی اور مجھے کہا کہ میں آئی ایل ایف کے جھنڈے کے تلے نہیں آ سکتا. میں نے کہا یہ آئی ایل ایف سے آؤٹ ریچ ہے اب پورے وکلا کو، یہاں کوئی سیاسی بات بھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ اگر ملک کو بچانا ہے تو 15 سال کی پہلی تاریخ آپ کو پھر مطلب کرنی پڑے گی جو وہ وکلا نے اٹھائی تھی. آج مجھے ضرورت ہے علی احمد کرد کی، حامد خان کی مجھے ضرورت ہے، آج بڑے بڑے وکلا کی مجھے ضرورت ہے. یہ 2 نام میں نے اس لیے لیے کہ سارے ان لوگوں کی ترجمانی کرتے ہیں، ان سے بھی بڑے نام کہ وہ اس پلیٹ فارم کی آ کر ہماری رہنمائی کریں. میں بہت پیچھے کھڑا ہوں گا وکیل کی حیثیت سے، لیکن آپ نے ملک کو بچانا ہے، اس لیے کہ اس ملک میں آپ عدلیہ کی اور اس ملک میں آپ وکلا کی عبارت ہیں، فخر ہے ہمارے لیے، اس لیے آپ آگے بڑھیں. اور مجھے یقین ہے کہ مجھے مثبت جواب جلد خدا کے فضل سے ملے گا، کیونکہ جب وہ رہنمائی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی میرے ملک کی عدلیہ آزاد ہوگی. اور اگر میرے ملک کی عدلیہ آزاد ہوگی، ان ایجنسیوں کا باپ بھی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا خدا کے فضل سے. اگر وکیل بینچ اور بار ایک جگہ ہو جائیں تو میرا ملک آزاد ہو جائے گا خدا کے. میرے دوستو، علی احمد کرد نے کیا کہا، اسی پہ میں ختم کروں گا اور آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں سب کا، اتنا مجھے وقت دیا. علی احمد کرد نے کہا کہ اعظم سباتی، میں تمہارے بیٹے سے کوئٹے میں ملا تھا، میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ میں ان تذلیل کرنے والوں کی تذلیل کروں. نفرت ان کا مقدر بن چکی ہے. اس نے کہا کہ تاریخ کے 3 دور، میرے حال میں ان کی عمر بھی میرے برابر ہوگی، یا کچھ بڑے ہوں گے یا کچھ کم ہوں گے. انہوں نے کہا کہ میں نے 70-75 سال کے اندر 3 ادوار دیکھے ہیں. ایک، جب ہم وکیل اس قسم کی تحریکوں میں نکلتے تھے، ہم پولیس اسٹیشن جلایا کرتے تھے، بسیں جلایا کرتے تھے تاکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی حدود کے اندر رہیں، اور ہم بھی ایف آئی آر ہوتی تھی، تھانوں میں ہمیں بند کر دیا جاتا. پھر کہنے لگا ایک ایسا دور آیا جس میں ہم نے وہ کام چھوڑ دیا، ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا، وہ کام چھوڑ دیا ہم نے. اس دور کے اندر ہم نے لکھنا شروع کیا ان ایجنسیوں کے ظلم کے خلاف، انصاف کے حق میں، جہالت کے خلاف، علم کے حق میں. اور تقریروں کے ذریعے جو ہے ہم نے لوگوں کو اٹھایا اپنی تحریک میں. وہ مثال دے رہا تھا 15 سال پہلے، اور کہنے لگا کہ آج یہ مقتدر ادارے ہماری سوچ کے اوپر قدغن لگا رہے ہیں. تو میرے وکلا، قابل قدر وکلا، آج آپ آزاد نہیں محکوم قوم ہیں. آج آپ کی تقریر کے اوپر ہی نہیں، تحریر کے اوپر ہی نہیں ہے تو میڈیا والوں سے پوچھ لیں جو جیلوں کی، جو جن کے کپڑے نکالے گئے ہیں. آج آپ کی سوچ کے اوپر بھی یہ مقتدر ادارے پابندی لگا رہے ہیں. اس لیے جہاد آج جتنا فرض ہے اس سے پہلے پاکستان میں کبھی نہیں تھا. میں دل کی گہرائیوں سے ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ چراغ جو آپ نے جلایا ہے اس کو مٹنے نہ دینا، اس لیے کہ یہ 22 کروڑ لوگوں کی آواز ہے. جگہ جگہ پہ آپ کا یہ پیغام خدا کے فضل سے پہنچ رہا ہے. آؤٹ ریچ کریں اس کو، آئی ایل ایف کے پلیٹ فارم سے اور بڑا پلیٹ فارم دیں. اور میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ شاداب جعفری کے ساتھ، شاداب جعفری صاحب کے ساتھ، کسان صاحب کے ساتھ، معظم بٹ صاحب کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ
بڑے بڑے وکلا قاضیان اور اس قسم کے لوگوں کو آگے لے کے آئیں. ہماری عزت ہے ہمارے وکلا کی، بڑی عمر ہی صحیح، لیکن ان کے 2 بول میرے ملک کے لیے اور میرے ملک کی آزادی اور رول اخلاق کے لیے میرا بہت بڑا اثاثہ ہو سکتے ہیں. پاکستان پائندہ باد.